اور اس کی کرامت سمجھیں گے کہ کرامت میں سالوں کا سفر مہینوں اور لمحوں میں کیا جا سکتا ہے۔ کرامت ایک ایسی شے ہے، ایک سال کی مسافت کو بہت تھوڑے وقت میں کیا جا سکتا ہے، اور قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ کا واقعہ موجود ہے، جو تخت مہینوں کی مسافت پر تھا، وہ آن کی آن میں لے آیا، اور اس نے حضرت سلیمان سے کہا انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرف، پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو پلک جھپکنے سے پہلے مہینوں کی مسافت سے اگر تخت آ سکتا ہے کرامت کے طور پر، تو اس کو کرامت پر کیوں محمول نہیں کیا جا سکتا؟ رعایا کے غیر مقلد جو کرامت کا بھی انکار کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کرامت کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو سنیے گا، لہٰذا اس کا انکار تو صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو کرامت کا منکر ہو، حالانکہ خود غیر مقلدین کرامات کے قائل ہیں، بظاہر منکر ہیں لیکن ہے قائل۔ کیسے قائل ہیں؟ ان کے اکابر کے حوالے سے کرامات پر مبنی ایک کتاب کرامات اہل حدیث کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہے، تصنیف شدہ ہے، کرامات اہل حدیث۔ تو بظاہر تو کرامات کا انکار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کرامات کا اقرار کرتے ہیں، لہٰذا اس کو کرامت کے طور پر مانا جائے گا۔ اچھا، خود غیر مقلدین کے گھر میں بھی جھانک کے دیکھ لیں، اس سلسلے میں خود غیر مقلدین علماء کی تحریرات بھی بطور استشہاد پیش ہیں۔ چنانچہ مولوی عنایت اللہ اثری لکھتے ہیں، وہ بچہ، غیر مقلد عالم لکھتے ہیں، وہ بچہ اس لیے صحیح النسب ہے کہ بطور کرامت استخدام الجن سے، یعنی جن کی مدد سے میاں بیوی کا ملاپ ممکن ہے کہ وہ اس کے پاس گئی ہوگی یا وہ اس کے پاس آیا ہوگا۔ مولوی عنایت اللہ اثری اپنی کتاب عیون زمزم میں صفحہ نمبر 19 پر یہ بات لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور عالم ہے مولانا محمد جوناگڑی، وہ لکھتے ہیں کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے الولد للفراش، اس کے تحت بچہ صاحب فراش کو ملے گا، کیونکہ فراش کے عمل کا موجب یہی ہے کہ بس لازمی ہے کہ آپ کے اس حکم اور فتوے کو یوں ہی تسلیم کر لیا جائے۔ یہ مولانا محمد جوناگڑی نے لکھا فتاوی نبوی صفحہ 67 پر۔ تو بھائی اپنے گھر کی خبر لے لو، پہلے اپنے گھر میں جھانک کر دیکھ لو کہ تمہارے علماء نے کیا لکھا ہے، بعد میں ہی کسی دوسرے پر حملہ کر لینا۔ آپ کے گھر کے علماء نے خود کس قسم کی باتیں لکھی ہیں، وہ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے نظریے کی تعریف کرتی ہیں، لہٰذا اس کو بھی دیکھا جائے تو ہمارا نظریہ ثابت ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 9 پر اعتراض نمبر 6، احناف کا مسئلہ یہ ہے اگر سوتی ہوئی عورت یا مجنونہ سے جماع کیا گیا تو روزے کا کفارہ نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 9 اعتراض نمبر 6، اگر سوتی ہوئی عورت یا مجنونہ سے جماع کیا گیا تو روزے کا کفارہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ غیر مقلدین نے در مختار، ہدایہ، کنز الدقائق کے حوالے سے نقل کیا ہے اور اس کو بڑی معنی قابل اعتراض بنا دیا کہ دیکھو جماع جیسے عمل پر بھی کفارہ صوم لازم نہیں آیا۔ جواب، یہ اعلیٰ درجے کی تلبیس اور دھوکہ ہے، اس لیے کہ یہ جملہ بظاہر اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ فاعل پر کفارہ نہیں ہے، حالانکہ اس سلسلے میں واضح عبارت شامی میں موجود ہے جس میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ فاعل پر اگر وہ روزے دار ہے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ چنانچہ شامی کی عبارت جلد 2 صفحہ 113 پر اما الواقی فعلیہ القضاء والکفارۃ اذ لا فرق بین وقیہ عاقلۃ او غیرہا، وقی کرنے والے پر یعنی فاعل پر قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے، اس لیے کہ کوئی فرق نہیں ہے اس مسئلے میں کہ وہ وقی کرنے والا وقی کر لے عاقلۃ کسی سمجھدار یعنی جو صحیح الحال ہو، اور غیرہا یا مثلا وہ مجنون ہو، حالت جنابت میں مجنون ہو یعنی جنون کی کیفیت میں، تو اس پر تو فاعل پر تو سزا رکھی گئی ہے کہ اس پر قضا بھی اور کفارہ بھی ہے۔ اصل میں گڑبڑی کی ہے تو معمولی سی، یہ جو بات لکھی گئی کنز الدقائق کے مختار کے حوالے سے کہ اگر سوتی ہوئی عورت یا مجنونہ سے جماع کیا گیا تو روزے کا کفارہ نہیں ہے، اس روزے کے کفارے کے نہ ہونے کا تعلق مرد سے نہیں بلکہ
جس کے ساتھ بدی کی گئی، یا جو عورت مجنون تھی جس کے ساتھ بدی کی گئی، فاعل سے اس کا تعلق نہیں ہے، فاعل پر ہے جو شامی نے لکھا بھی ہے۔ تو غیر مقلد لوگوں نے کتنی چالاکی سے جس چیز کا انکار موضوع کے لیے کیا گیا تھا اس کا انکار باقی کے لیے کر دیا، اور ہمیں دھوکہ دینے کے لیے پیش کر دیا کہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ کفارہ نہیں، ارے بھائی اس پر ہے کفارہ، علامہ شامی نے خود لکھا، اس موضوع پر نہیں ہے، اور موضوع پر کیوں نہیں ہے؟ ظاہر ہے وہ تو انجان ہے۔ آپ دیکھیے گا رہا معترض کا اعتراض تو وہ عبارت موضوع سے متعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا اس عمل صحبت میں کوئی دخل نہیں ہے، یا تو وہ نائمہ ہے یا مجنونہ ہے، اور جب بلا قصد و ارادہ یہ عمل ہو رہا ہے تو اس پر قضا لازم ہوگی لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا قصد و ارادہ اس میں ہے ہی نہیں۔ چنانچہ ہدایت میں موجود ہے اذا جمعت النائمۃ والمجنونہ وہی صائمۃ علیہا القضاء دون الکفارہ، صفحہ 227 پر جب نائمہ یا مجنونہ سے اس حال میں صحبت کی جائے کہ وہ روزگار ہو تو اس پر قضا لازم ہے نہ کہ کفارہ۔ تو کفارے کا جو انکار ہے وہ باقی کے لیے نہیں ہے بلکہ موضوع کے حوالے سے۔ الغرض یہ عبارت جس کے ذریعے اعتراض کیا گیا ہے عورت سے متعلق ہے، جیسا کہ اس پر لفظ علیہا میں موجود ضمیر مؤنث بھی دال ہے، بس کفارے کا عدم لزوم یہ عورت سے متعلق ہے نہ کہ مرد سے متعلق ہے۔ غیر مقلدین کا نظریہ بھی پڑھتے چلے، صورت مذکورہ میں عورت پر کفارہ لازم نہ ہونا یہ غیر مقلدین کے بھی مذہب کے مطابق ہے۔ چنانچہ غیر مقلدین کی کتاب فقہ الحدیث کے صفحہ 17 پر لکھا ہے جو کوئی روزہ جان بوجھ کر چھوڑ ڈالے تو اس پر کفارہ ہے، جو کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ ڈالے اس پر کفارہ ہے۔ آپ بتائیے جو عورت نائمہ ہے وہ جان کر توڑ رہی، جو عورت مجنونہ ہے وہ جان کر توڑ رہی، تو مجنونہ ہے وہ تو نائمہ ہے تو وہ جان کر نہیں توڑ رہی، اور غیر مقلد خود لکھ رہے کہ جو جان کر توڑے اس پر کفارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس عورت پر کفارہ نہیں ہے، اس میں خط کشیدہ لفظ جان بوجھ کر یہ خود اس بات پر دال ہے کہ عورت پر کفارہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے عمل میں قصد نہیں ہے، اور کفارے کے لزوم کے لیے قصد کا پایا جانا ضروری ہے۔ میرے پاس پرچی آ چکی ہے، ٹائم کے ختم ہونے کے تعلق سے 2-3 اعتراضات کو اختصار کے ساتھ آئے ہیں، اور مجھے خود بھی اندازہ تھا کہ اتنے ہی آ سکیں گے۔ اس میں 19 اعتراضات اس طرح کے تفصیلی ان کے جوابات دیے گئے ہیں، آپ حضرات مطالعہ فرمائیں گے، اور جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی اس کی روشنی میں مطالعہ کروائیں گے تو سب انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ دوہرا رہا ہوں ان 3 باتوں کو اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نمبر 1، فقہ یہ قرآن و سنت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، لہذا اس کو یہ ظاہر کرنا یہ دکھلانا کہ قرآن و سنت سے الگ کوئی چیز ہے یہ فریب ہے، وہ سمجھنا ہے۔ نمبر 2، فقہ حنفی کو لے کر جو اعتراضات کیے گئے ہیں یا کیے جاتے ہیں اس میں مفتابی اور غیر مفتابی کا بڑا معاملہ رکھا جاتا ہے، اٹھا کر غیر ظاہر الروایہ سے کوئی جزیہ پیش کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ظاہر الروایہ میں اس کے برعکس موجود ہوتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں یہ بات طے ہے کہ اگر ظاہر الروایہ اور غیر ظاہر الروایہ میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ظاہر الروایہ کو قبول کیا جائے گا، وہی مفتابی قول ہوتا ہے۔ تو اعتراض کی صورت میں اس پر بھی نظر رکھی جانی چاہیے۔ نمبر 3 جو میں نے عرض کیا کہ مختلف مقامات پر جرائم کی صورت میں جہاں فقہ حنفی میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس جرم کی حد نہیں ہے، وہاں غیر مقلدین نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ اس حد کے لفظ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کوئی سزا ہی نہیں ہے، تو وہاں یہ سمجھنا ہے کہ حد کا انکار ہے۔ حد کہتے ہیں اس سزا کو جس کو اللہ نے خود متعین فرمایا، وہاں حد کا انکار ہے، تعزیر کا انکار نہیں ہے۔ امیر المؤمنین اپنے اس وقت کے حالات کو دیکھ کر جو بھی مناسب سزا اس کے لیے تجویز کرے گا وہ اس کو دی جائے اور اس کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، یہ باتیں جو کہی گئی ہیں ان پر غور کرنے کی، سمجھنے کی اور توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔